بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ إلی یوم الدین. کتب تخریج میں سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ نصب الرایہ فی تخریج احادیث لجمال الدین عبداللہ ابن یوسف الزیلعی، امام زیلعی کی. جنات تھے، کیا تھے؟ یعنی ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی. وہ کتنی جلد میں معلوم؟ 10 جلدوں کے اندر میں، جس میں ہدایہ کی ساری احادیث کی. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ہدایہ کے اوپر کسی نے کلام کیا کہ صاحب ہدایہ فقیہ تو تھے مگر محدث نہیں تھے. ارے بھائی، کوئی بھی فقیہ محدث نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. محدثیت اور فقہیت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. کم زیادہ ہو کسی کے بس الگ بات ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں، اس کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر میں، مگر سیاہ ستہ کم پڑھائی جاتی ہے، فقہ زیادہ پڑھائی جاتی ہے. فقہ کے بغیر سیاہ ستہ کو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے. وہ دونوں لازم ملزوم ہے. کیوں کہ یہ علم پہنچاتا ہے. جو ہماری علم حدیث ہے یہ علم اور دلائل فراہم کرتا ہے، اور وہ عمل کو فراہم کرتا ہے. تو علم اور عمل دونوں کا جامع اگر کوئی علم ہے تو وہ یہی دو علم ہے. لہذا ان دونوں کا ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. الہدایہ فی تخریج احادیث البدایہ احمد ابن صدیق الغماری کی ہے. یہ ابھی ہمارے قریب کے زمانے کے بڑے محدث گزرے ہیں. بدایۃ المجتہد کی احادیث کی تخریج کی ہے. البدر المنیر لابن الملقن وهو من انفع کتب التخریج. یہ بھی ابن الملقن جو تھے یہ بھی بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے گزرے ہیں. کم سے کم ان کے نام ہی سن لے ایک مرتبہ، ہو سکتا ہے نجات ہو جاوے. تخریج احادیث احیاء العلوم الدین للحافظ العراقی. حافظ عراقی جو ہے یہ تخریج حدیث کے باب میں 2-3 لوگ ہیں جن کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے، جس میں امام زیلعی، حافظ عراقی اور امام ذہبی، ان 3 لوگوں کو اتھارٹی مانا جاتا ہے. یہ کسی حدیث کے اوپر کلام کر دیوے تو پھر زیادہ ادھر ادھر آدمی کو بھاپے مارنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، البانی کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج کی حافظ عراقی نے. التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث سے رافعی الکبیر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تخریج کا کام کیا ہے. بہرحال تخریج کے سلسلے میں یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. تخریج سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا تھا. یعنی آدمی کو کم سے کم علم حدیث پڑھتا ہے تو موٹی موٹی چیزیں اس کو یاد ہونا چاہیے کہ بھئی مستخرج کس کو کہتے ہیں، مستدرک کس کو کہتے ہیں، سنن کس کو کہتے ہیں، مصنف کس کو کہتے ہیں، معطا کس کو کہتے ہیں، کن لوگوں نے لکھی ہے، اطراف کس کو کہتے ہیں. یہ سب چیزیں آدمی کے ذہن کے اندر میں کیا ہونی چاہیے. بہرحال وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرِ وَالْغَلَطِ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ. اور محدث کی حدیث میں نکارت اور منکر ہونے کی علامت یہ ہے اذا ما عرضت روایته للحدیث على روایت غیره من اہل الحفظ والرضا، کہ اگر اس کی روایت کو دوسرے ایسے محدثین کی روایت پر پیش کیا جاوے، اس کے مقابلے میں لایا جاوے جو اہل الحفظ والرضا یعنی جو ثقہ راوی ہو، اس سے زیادہ بہتر ہو، تو خالفت روایتہم، تو اس راوی کی روایت جو ادنا درجے کا ہے اعلیٰ درجے کے راوی سے کیا ہو رہی ہو؟ مخالفت کر رہی ہو. او لم تکد توافقها، یا اس سے موافق نہ ہو، تو اسے منکر کہا جاتا ہے. فاذا كان الاغلب من حدیثی كذلك كان مهجور الحدیث. اگر کسی محدث کے یہاں پر اکثر و بیشتر مناکیر ہے، اغلب حدیث مناکیر ہے، تو مہجور الحدیث، تو پھر اس کی حدیث کو بھی ترک کر دیا جائے گا. غیر مقبولہ ولا مستعملہ، تو پھر اس کی حدیث کو نہ قبول کیا جاتا ہے اور نہ اس کی حدیث سے سہارا لیا جاتا ہے. فمن هذا الضرب من المحدثین، اس قسم کے محدثین جن کے یہاں پر مناکیر کا غلبہ ہے کون ہے؟ تو کہا کہ ان میں سے عبداللہ ابن محرر،
یحییٰ ابن ابی انیسہ، الجراح ابن المنہال، ابو طواف وعباد ابن کثیر وحسین ابن عبد اللہ ابن زمیرہ وعمر ابن صحبان ومن نحى نحوهم في رواية منكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. تو ان لوگوں کی حدیثوں کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کریں گے. لسنا نعرج، عرج یعرج کے معنی ہے چڑھنا، کہا یعنی اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہوگی نہیں، اور نہ ہم اس کے بیان کرنے میں اپنا وقت ضائع کریں گے. کہا کہ ہم ان کی حدیثوں کو مہجور الحدیث اور منکر الحدیث کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو کس کو کہتے ہیں مہجور الحدیث اور منکر الحدیث؟ راوی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے راوی جن کی بیشتر روایتیں ثقہ راویوں کے مخالف ہو. مہجور الحدیث اور منکر الحدیث ایسے راوی کو کہا جاتا ہے جن کی اکثر و بیشتر روایتیں ثقہ راویوں سے مخالفت کرنے والی ہوں، یا تو سند میں کرتی ہو یا متن میں کرتی ہو. ان کی کسی طرح کی بھی روایت چاہے وہ مطابق ہو یا غیر مطابق ہو، مصنف امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب کے اندر میں جگہ نہیں دی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی روایتوں سے کیوں اجتناب کیا جاتا ہے؟ تو کہا کہ ان کو سیء الحفظ کہا جائے گا. ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی جان بوجھ کے ایسا کیا ہو. اسی لیے دیکھو آپ نے، ہمارے مصنف نے ان کے نام وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، اوپر آپ نے یہ لفظ دیکھا، وَزَّا کے یہاں پر آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہاں پر آپ نے استعمال کیا. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُمْ عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، وہاں پر محدث کا لفظ نہیں، کیونکہ وہ محدث ہے ہی نہیں، بلکہ ان کو تو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا. لیکن یہ محدثین تھے. لیکن بہرحال غلطی ہوئی ان سے، ان کا حافظے نے ان کو ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ ایسے راویوں سے بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ اجتناب کیا ہے. حدیث منکر کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث منکر اس کو کہا جاتا ہے جس کا راوی قوی الحفظ ہو یا سیء الحفظ ہو، اپنے سے اقوی راوی کی روایت کے خلاف نقل کرے. جس کا راوی قوی الحفظ ہو یا سیء الحفظ ہو، مگر اپنے سے اقوی راوی کی روایت سے اختلاف کرے. جس کا راوی قوی الحفظ ہو یا سیء الحفظ ہو، مگر اپنے سے اقوی راوی کی نقل سے یا ان کی روایت سے کیا کرے؟ اختلاف کرے. تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جگہ دی نہیں ہے. تو ان میں سب سے پہلا منکر الحدیث کی مثالوں میں آپ نے ذکر عبداللہ ابن محرر. تمام کے تمام اتفق الحفاظ والمتقدمون على ترک حدیثہ، کہ عبداللہ ابن محرر کی احادیث کو ترک کرنے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے. ہمارے محدث بھی بڑے عجیب ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا ما رأيك عن عبداللہ ابن محرر فقال كان بعرة احب الی منه، کہ بعرہ اس سے مجھے زیادہ پسند ہے. بعرہ تم سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی مہنگی کو کہا جاتا ہے. یعنی اتنی زیادہ ان کی حدیث کے اوپر وہ کراہت کو بیان کرتے تھے. محدثین جو ہوتے ہیں ان کا بھی موڈ ہوتا تھا. کبھی ان کا موڈ اگر خراب ہو کسی راوی کے بارے میں تو ایسے ایسے الفاظ بول جاوے کہ آدمی حیران ہو جاوے. اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ کان بعرۃ احب الی منہ، کام مہنگی اچھی ہے حیثیت کے مقابلے میں. تو حالانکہ محدث ہے وہ، لیکن اتنی زیادہ مناکیر، اتنی زیادہ انہوں نے اپنے سے اقوا سے مخالفت کی کہ آپ کو یہ پسند نہیں آئے. تو آپ نے اس طرح سے اس کو بیان کیا. یحییٰ ابن انیسہ، ان کے بھائی زید ابن انیسہ کی روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، مگر یحییٰ ابن انیسہ کو ترک کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کے بھائی کون؟ زید ابن یحییٰ کہتے تھے لا تاخذوا عن اخی یحییٰ، میرے بھائی یحییٰ سے کوئی حدیث لینا میں نہ مت. ہمارے محدثین کے یہاں پر بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی بخشا جاتا تھا. گڑبڑ کرے تو سیدھا وہ کیا کرتے تھے؟ کہہ دیتے تھے. تو وہ خود اپنے ان کے بھائی ان کے بارے میں کہتے تھے. اور امام بخاری فرماتے ہیں لیس بذالک، کہا کہ یہ بہت زیادہ معتبر آدمی نظر آتے نہیں. اور امام نسائی فرماتے تھے ضعیف متروک الحدیث، کہ ضعیف ہے اور متروک الحدیث ہے.
اس کے بعد تیسرے راوی ہے ابو العطوف الجراح ابن المنہال. امام احمد فرماتے ہیں کان صاحب غفلت، غافل آدمی تھے. ثقہ راویوں سے کیا کیا کرتے تھے؟ مخالفت کیا کرتے تھے. امام نسائی اور امام دارقطنی فرماتے ہیں متروکن، کہا یہ متروک راوی، ان سے نہیں لینا چاہیے. چوتھے راوی ہے عباد ابن کثیر. ابو زرعہ الرازی فرماتے ہیں لا یکتب حدیثہ کان شیخا صالحا وکان لا یضبط الحدیث. اس کو کہتے ہیں تشبیہ المدح بالذم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تشبیہ المدح بالذم. پڑھ کر آئے ہیں نا ارے بلاغت میں، کیسی تعریف کرنا جس میں سمجھ میں نہیں آدمی کو کہ تعریف ہو رہی ہے یا مذم. اب ابو زرعہ راضی کہتے ہیں لا یکتب حدیث کان شیخا صالحا، آدمی تو اچھے تھے، وکان لا یضبط الحدیث، مگر حدیث اچھے سے یاد نہیں رہتی تھی ان کو. عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے لا تاخذوه، کہا ان سے کوئی حدیث نہیں لے سکتے. پانچویں راوی ہے حسین ابن عبداللہ ابن ضمیرہ. ضمیرہ بھی کہتے ہیں، ضمیرہ بھی کہتے ہیں. امام مالک نے فرمایا کہ غلب علی احادیثہ فیہ المناکیر، کہا کہ اکثر منکر حدیثیں بیان کرتے ہیں. ابو حاتم الرازی بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں متروک الحدیث، کہا یہ آدمی متروک الحدیث ہے. چھٹے راوی ہے عمر ابن صحبان. امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث، کہ احادیث مناکر ان پر غالب ہیں. ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف الحدیث وہ متروک الحدیث. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی کے اوپر غلط الزام نہیں لگائے. یہ دوسرے محدثین کے اقوال ان کے بارے میں اس لیے نقل کیے جاتے ہیں تاکہ امام مسلم پر کوئی بلیم نہ آئے کہ امام مسلم نے کسی کو بھی اٹھا کر کہیں بھی فٹ کیا. امام مسلم کیسے فٹ کریں گے؟ ارے بابا بخاری کے بعد اس کا نمبر آتا ہے تو ایسے ہی تھوڑی کہیں بھی کسی کو اٹھا کر فٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجال پر ان کو پکڑ ہے، ان کے رجال کے اوپر کلام کیا جا سکتا. جس رجال پر انہوں نے کلام کیا ہے اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ان کے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا نہیں. کیسے لوگ تھے؟ 70 ہزار محدثین راوی، کسی کو 90,000، کسی کو 1,00,000 راویوں کے حالات معلوم ہوتے تھے، اور وہ یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے، یہ منکر ہے، یہ ثقہ ہے، یہ صدوق ہے. یعنی ایک تو متن یاد رکھنا، اس کے بعد راوی یاد رکھنا. راویوں میں کبھی کبھی ایک نام کے، راوی کا نام بھی وہ، باپ کا نام بھی وہ، 60 70 محدث ہوتے ہیں ایک نام کے. کبھی کبھی 10 15 ایسے ہوتے ہیں، نام بھی وہ، باپ کا نام بھی وہ، دادا کا نام بھی وہ، گاؤں بھی وہ. اصبہانی ہے تو 10 15 ایک نام کے اصبہانی کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن سب کو برابر پکڑتے تھے. تو یہ ہمارے محدثین کا کمال ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی آ کر احادیث کا انکار کرے، ایسوں کو تو پکڑ کے اچھے سے پٹائی کرنی چاہیے. لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. لأن حكم أهل العلم، اس لیے کہ اہل علم کا فیصلہ اور ان کا مذہب معروف راوی کی حدیث فرد کی مقبولیت کے بارے میں یہ ہے، یعنی کوئی بھی روایت، میں نے کہا نا جب ابھی آپ کو اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اہل علم کا فیصلہ محدثین کے بارے میں، ان کے مذاہب کے بارے میں، ان کے کسی ایک راوی نے اگر کوئی روایت کو بیان کیا ہو تو فرماتے ہیں کہ اہل علم کا فیصلہ، ان کا مذہب معروف راوی کی حدیث فرد کی مقبولیت کے بارے میں یہ ہے، یعنی اگر وہ اکیلا بیان کر رہا ہے راوی کہ وہ راوی ثقہ اہل علم اور اہل حفظ کی بعض روایتوں میں شریک رہا ہو، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رو. کہا کہ کوئی بھی راوی ایسے ہی اٹھا کر ثقہ نہیں بنایا جاتا ہے. کہا ثقہ رہنے کے لیے وہ متقی بھی ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کا حافظہ بھی اچھا ہو، اور جو وہ روایت بیان کرے اس کی روایت کو اس سے جو اعلیٰ اور اقویٰ ہوتے ہیں ان کی روایت کے ساتھ جب مقارنہ کیا جاوے تو اس سے توافق کا ہونا بھی ضروری ہے. تب جا کر اس کی حدیث کو اور اس کے اوپر ثقہ یا صدوق ہونے کا کیا لگایا جاتا ہے؟ حکم لگایا جاتا ہے.
وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، وہ بالکل مطابق ان کے نقل کیا، یعنی جیسے وہ ثقہ راوی نے نقل کیا اس کے بالکل مطابق اس نے نقل کیا ہو، جب اس کا یہ حال ہو پھر اس کے بعد ایک زائد بات نقل ہو، کیا فرما فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ، یہ تمام چیزیں اس میں پائی جائے، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، پھر اس کے بعد بھی اگر اس کی بات میں کوئی زائد بات آ جائے جو اس کے درجے کے راویوں کے پاس نہیں ہے تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔ ہاں، کوئی بات پوری پوری ہے، حدیث بیان کیا اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک دو لفظ یا چار دو تین چیزیں ایسی آ گئی جو دوسرے کے یہاں پر نہیں، لیکن باقی ساری کی ساری جو اصل موضوع سے متعلق ہے وہ سب اس کے موافق ہے، جو اس کے طبقے کے راوی ہے یا ان سے اعلیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی زائد بات آ جائے تو پھر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ قبول کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ فرد واحد کی غرابت کو کب قبول کیا جاتا ہے؟ اگر محدث منفرد ہو کسی بات کو بیان کرنے میں تو اس صورت میں اس کی بات کو کب قبول کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اس کے معیار کو بیان کیا ہے کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والا ایک فرد ہے تو پھر اس کو حدیث غریب کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو حدیث فرد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ اکثر موضوع تو اس نے ثقات کے بالکل موافق ذکر کیا، لیکن کچھ چیزیں اس کی بات میں ایسی آئی کہ جو ان سب ثقات سے زائد ہے، تو اس سلسلے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں بل الثقة الحافظ اذا تفرد باحاديث كان ارفع له واكمل لمرتبته وادل على اعتنائه، کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو جو حافظ ہو اور اپنے طبقے اور اپنے سے اعلیٰ طبقے سے موافقت رکھتا ہو، اور اس کے بعد بھی اس کے یہاں پر کوئی اچھی بات مل جائے، زائد بات مل جائے، تو کہا اس کو نگاہ مستحسن سے دیکھا جاتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی چلو کوئی ایک نئی بات ان کے یہاں پر کیا ہو رہی ہے، مل رہی۔ لیکن چونکہ ان کی اکثر چیزیں موافق ہے لہذا ان کی اس جو زائد چیز ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو مسترد کیا جاتا نہیں۔ ہاں، اگر وہ شیء زائد صریح کتاب کے خلاف ہو یا کسی حدیث متواتر وغیرہ کے خلاف ہو تو پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یا اسی وقت قبول کیا جائے گا جبکہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کہیں پر کوئی ایسا اس کا حکم جا رہا نہ ہو، ورنہ اسے بھی قبول کیا جاتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ وَالْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس واللہ اعلم۔ اب لیکن کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حدیث میں کہیں پر کوئی تفرد آ گیا ان کی طرف سے تو اس کو قبول کیا تو اب اس کی طرف سے اس کی ہر چیز کو قبول نہیں کہا۔ اب ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، ہاں ایسا شخص جس کو تم دیکھو کہ کسی ایسے شخص سے جو زہری کی طرح ہے، ان کی بزرگی اور اپنے شاگردوں کی کثرت میں جو ان کی حدیث کے ساتھ دوسروں کی حدیث حافظ اور متقن ہے، یا کسی ایسے شخص سے جو ہشام ابن عروہ کی طرح ہو اور ان دونوں بزرگوں کی حدیثیں اہل علم کے نزدیک مشہور ہے، یعنی ان کے یہ سب مدار الاسانید لوگ ہیں، اسی لیے اس سے پہلے مدار الاسانید محدثین کے نام لکھوائے گئے، اور ان کے نقل کرنے میں لوگ شریک ہیں، ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں کی حدیثوں میں سے اکثر کو ایک دوسرے کے موافق نقل کیا ہے کہ امام زہری اور
ہشام ابن عروہ کہا ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تلامذہ بھی بہت ہوئے، ان کے تلامذہ نے ان سے احادیث کو بھی بکثرت بیان کیا، اور جو بیان کی گئی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ توافق بھی مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ پس وہ شخص جو ان دونوں حضرات سے یا ان میں سے ایک سے چند ایسی حدیثیں روایت کرتا ہو جو ان دونوں کے شاگردوں میں سے کسی کے علم میں نہ ہو، اور وہ شخص صحیح روایتوں کے نقل کرنے میں جو ان شاگردوں کے پاس ہے ان کے شریک نہیں ہے، تو اس قسم کے شاگرد کی روایت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اکثر روایتیں موافق ہیں، لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جو امام زہری کے تلامذہ نے کسی نے بیان نہیں کیا، ہشام ابن عروہ نے کسی نے بیان نہیں کیا۔ ہشام ابن عروہ یعنی کریم ابن الکریم ہے، ہشام بھی محدث تھے، ان کے والد عروہ ابن زبیر بھی محدث تھے، اور ان کے عروہ کے والد تو حضرت زبیر ابن العوام تھے، تو یہ سب حضرات صحابہ کی اولاد۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر اکثر حدیثیں بیان کرنے کے بعد اگر کوئی اپنی طرف سے ایسی حدیث آئے کسی ایسے ثقہ راوی کی طرف سے بھی جو ان کے تلامذہ میں سے کسی کے یہاں پر نہیں مل رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہیں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، یعنی آنکھ بند، یہاں آنکھ بنی نہیں ہوتی، جیسے ڈرائیور نے آنکھ بند کی، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، ہمارے محدثین کے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی۔ کہا ذرا بھی چلے نہیں، ذرا بھی گڑبڑ کیا، ایک بھی ادھر ادھر سے کچھ کیا، تو کہا ایسا نہیں کہ چلو ہول سیل کے حساب میں ان کو، لیکن یہاں ہول سیل ہے ہی نہیں، یا ایک ایک روایت کے اوپر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ایک کی ہر آدمی کی ہر روایت کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، کسی کو بھی آنکھ بند کر لیا جاتا نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے امام بخاری کو امام مسلم کو بھی نہیں بخشا ہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کیا امام بخاری نے بھی بخاری میں مناکر کو کیا کیا ہے، بیان کیا، اگرچہ ان سے بھی چوک ہوئی ہے، لیکن جب آدمی بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کہ یار بہت بڑے آدمی ہے، کہ اتنے بڑے آدمی ہے، تمہاری ٹوپی نہیں ٹوپا بھی گر جائے، تب بھی ہم کو فرق پڑتا ہے، ہم تو جو ہے وہ بیان کریں گے، اور ہمارے محدثین نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ حدیث ہے۔ ورنہ میں نے کہا تھا نا اس دن آپ کو کہ اگر ایسے ہی ہوتا تو بات نیچے کچھ ہوا اور اوپر آنے تک کیا سے کیا نقل ہوتا، کیا ہوتا ہے، چلا آتا ہے۔ کوئی کہے گا وہ پہلے مالے پہ سے گرا، کوئی کہے گا وہ چلتے چلتے کیا ہو گیا، گر گئے، کوئی کہے گا اس کو کسی نے کیا کر دیا، دھکا مار دیا، تو 10 باتیں آئی۔ تو وہاں سے اوپر 25 30 40 50 فٹ آنے کے اندر میں اگر 5 الگ الگ باتیں آ جاوے تو 1400 سال کے بعد کیا حال ہوتا، 200 سال کے بعد کیا حال ہوتا۔ لہذا اس بنا پر کہا نہیں، وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله بعض ما يتوجه به من اراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد ان شاء الله شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الاخبار المعلله اذا اتينا عليها في الاماكن التي يليق به الشرح والايضاح ان شاء الله۔ ہم نے وضاحت کر دی حدیث اور محدثین کے مذہب میں بعض ان اصول اور ضوابط کی جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کہ اگر آپ کو حدیث سے مناسبت پیدا کرنا ہے، کہا ان اصولوں کو جاننے سے آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ ہر شخص کو جو محدثین کے طریقے پر، ہر اس شخص کے لیے جو محدثین کے طریقے پر چلنا چاہے اور اس کو چلنے کی توفیق دی جائے، اور انشاءاللہ تعالی زیادہ شرح اور وضاحت سے بیان کریں گے کتاب کے متعدد مواقع پر، کہ اور بھی کہیں پر ضرورت پڑے گی تو ہم کلام کریں گے۔ معلل حدیثوں کے آنے کے وقت جب ہم پہنچیں گے ان مقاموں میں جہاں شرح کرنا اور واضح کرنا مناسب ہوگا۔ تو امام مسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر حدیث معلل آئے گی تو ہم حدیث معلل کو بھی آپ کو سمجھائیں گے، اگر کہیں پر حدیث منکر آئے گی تو مزید ہم آپ کو اس کو سمجھانے کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو امام نووی جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے اور قاضی عیاض انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے مناسب موقع اور محل پر کہیں معلل حدیث آ گئی ہو تو اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے مقدمے میں لکھ کر بھول گئے، امام مسلم بھول جائے گا تو کیا تجھے اور مجھے یاد رہے گا؟
کبھی معلل ہونے کو ترجیح دی، کبھی غیر معلل ہونے کو۔ امام نووی نے شرح مسلم کے مقدمے میں قاضی عیاض کا ایک قول نقل کیا ہے، وَكَذَلِكَ عَلَّلَ الْحَدِيثَ الَّتِي ذَكَرُوا وَوَعَدَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا قَدْ جَاءَ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْأَبْوَابِ من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص، وذكر تصحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفاء غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه۔ کہا کہ جہاں جہاں کسی سے تصحیف ہو گئی ہے، کسی سے کم ہو گیا، کسی سے زیادہ ہو گیا، تو علت بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے اس میں حدیث فنی حیثیت سے کیا بحث آتی ہے اس پر بھی آپ نے کیا کیا ہے، کلام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے مصنف نے گویا کہ اصول حدیث میں سے چند بنیادی اہم اصول کی طرف کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اس کا جو مقدمہ ہے یہ مشکل ترین مقدمات میں سے ایک ہے، لیکن الحمدللہ اگر آدمی اس کو سمجھ جائے تو اس کو فن حدیث سے کچھ نہ کچھ درجہ مناسبت کیا ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔